ایسے ہزاروں واقعات ہیں جن کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، محبت جوش مارنے لگتی ہے۔ یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے۔ اس محبت سے اپنے دل کو منور کرنا چاہیے۔ آج جو آپس میں دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے سے ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے، بزدلی ہے، اور غیروں کے سامنے پسپائی اور جھکنے کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی یہ کمزوری جو ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں کمی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جس سے اس کو حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اس کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ مسلمان، ہم اسلامی تاریخ جب پڑھتے ہیں، صحابہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ صحابہ کی ترقی کا راز، ان کی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ترقی کا راز، ہر میدان میں ان کے آگے بڑھنے کا راز اگر ہم تلاش کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت ہمیں نظر آئے گی۔ وہ محبت جس کو ہم دنیا کی کسی محبت سے موازنہ جس کا نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تمہاری اپنی ذات سے زیادہ میری محبت تمہارے اندر ہونی چاہیے، اس کا عملی ثبوت اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں اپنے صحابہ کی تاریخ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جو ہمارے لیے اصل بنیادی سرمایہ ہے۔ ایک مسلم امت کے لیے جو سب سے بہترین ماڈل اور نمونہ ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ہمارے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عملی تفسیر دیکھنا ہے تو ہمیں صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے، آپ کی اطاعت کا جذبہ کس طرح سے ہونا چاہیے، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر اللہ کے نبی کی سچی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیا محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو؟ مسلمان نہیں، غیر مسلم، آج کے نہیں، اس وقت کے غیر مسلم جنہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال جو بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس کا جو آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، اس کے کچھ نمونے خطبے میں پیش کیے گئے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح کرنے کے لیے۔ یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، قریش کی طرف سے آئے تھے۔ کیا بات چیت ہوئی وہ ہمیں مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انہوں نے غور سے دیکھا، بڑے آدمی تھے، جو اس وقت کی جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کے درباروں میں جا چکے تھے، دنیا دیکھے ہوئے آدمی تھے۔ وہ جب واپس گئے تو پھر انہوں نے جو تأثرات اپنے بیان کیے، صحابہ کے بارے میں جو تأثر بیان کیا، وہ سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں کسریٰ کے پاس گیا، قیصر کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، یہ اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کا نام ہے۔ کہا کہ ان سب کے دربار میں گیا،
لیکن قسم کھا کر کہتا ہے، اس نے کہا کہ واللہ ان رأیت احدا يعظم احدا ما يعظم اصحاب محمد محمدا، خدا کی قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی کسی شخص سے اتنی محبت نہیں کرتا، کوئی کسی کا اتنا احترام نہیں کرتا ہے جتنا محمد کے ساتھی محمد کا احترام کرتے ہیں۔ پھر اس کی مثال دے کر بتایا کہ خدا کی قسم اگر آپ تھوکتے بھی ہیں تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرتا ہے، کسی آپ کے ساتھی کے ہاتھ پر گرتا ہے، وہ اس کو اپنے بدن سے مل دیتا ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں پڑتا، صحابہ ٹوٹ پڑتے تھے اور اپنے اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، اپنے بدن پر ملتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کی اتنی محبت، جب آپ گفتگو کرتے ہیں سب کا سر نیچے ہوتا، احترام کی وجہ سے آپ کی طرف کوئی نظریں ملا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، یہ محبت تھی۔ دوسرا واقعہ دشمن کی گواہی کا، حضرت زید بن دسنہ ایک صحابی تھے، ان کو دشمنوں میں راستوں میں پکڑ لیا۔ ایک غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، جن کے ساتھ بھیجا تھا ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور ان کو قید کر کے قریش کے ایک شخص کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ تو قریش کے ایک شخص نے جو امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اپنے باپ کے بدلے میں ان کو خرید لیا۔ ان کا باپ جو تھا اس کا، وہ غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، اس سے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے اس نے اس کو خرید لیا اور ان کو پھانسی دینے کے لیے مکے سے باہر لے گئے۔ مکہ چونکہ حرم تھا، اس وقت بھی اس کا احترام تھا کہ وہاں پر وہ خون نہیں بہاتے تھے۔ مکے سے باہر ان کو حل میں لے گئے اور پھانسی کی پوری تیاری ہو چکی تھی، آس پاس لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ اس وقت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا ذرا مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کو اپنے گھر میں آرام سے بٹھایا جائے اور آپ کے بدلے میں محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے تو کیا آپ کو اطمینان ہوگا؟ یہ سننا تھا۔ ان کی کیفیت بدل گئی، انہوں نے کہا قتل کی بات کرتے ہو، اگر مجھے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے لیے کہا جائے اور اس کے بدلے میں محمد کے پیر میں کانٹا بھی چھپانے کے لیے کہا جائے، میں اس پر بھی تیار نہیں۔ یعنی میری جان کی بخشش، پھانسی پہ چڑھ رہے ہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں میری جان کی بخشش کے لیے محمد کے پیر میں آپ کانٹا بھی چھپانے کے لیے کہیں گے، میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، محمد کے لیے جان دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، اس نے اس وقت کہا تھے کہ ما رأیت احدا من الناس يحب احدا كما يحب اصحاب محمد محمدا، کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنا محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں۔ کیا محبت تھی وہ؟ کچھ واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا قیامت آئے گی اپنے وقت کے لیے، وقت پر، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس زیادہ نماز روزے تو ہے نہیں، یعنی زیادہ عبادتیں تو ہے نہیں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ المرء مع من احب وانت مع من احببت، کہا کہ آدمی کا حشر قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی تھی، اور تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم نے محبت کی۔ یعنی بتلانا یہ چاہتے تھے اللہ کے رسول، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے سچی پکی تو قیامت کے دن آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ اتنا سننا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے صحابہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر خوش ہوتے ہوئے دیکھا کہ ان کو یہ خوشخبری مل گئی کہ ہم دل و جان سے اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو قیامت میں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ان کے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ ایک اور واقعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے محبوب، میری جان سے زیادہ
میری اولاد سے زیادہ، میرے گھر والوں سے زیادہ، میرے مال سے زیادہ آپ کی محبت مجھے ہے۔ میں گھر میں رہتا ہوں، بے چین ہوتا ہوں، دوڑ کر آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، مجھے تسلی مل جاتی ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں مجھ کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ جب موت ہوگی آپ تو انبیاء کے ساتھ چلے جائیں گے جنت میں، اگر میں جنت میں داخل بھی ہوں گا تو میرا آپ سے کہاں سامنا ہو سکتا، آپ تو بہت اوپر چلے جائیں گے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں تو میں اپنی بے چینی کو توڑنے کے لیے آپ کا دیدار کر سکتا ہوں، آخرت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلے گا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں انبیاء کے ساتھ جمع کریں گے قیامت کے دن۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری بھی ان کو دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی ان کے دلوں کے اندر بے چینی تھی، اور یہ محبت اپنی جان سے زیادہ ان کو محبت تھی، انہوں نے ثابت کیا۔ کچھ واقعات خطبے میں نقل کیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول سے آپ کو کتنی محبت تھی ہم سوچ نہیں سکتے۔ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا میں دعوت دے رہے تھے، ایک شخص نے آپ کو تکلیف دینا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے آئے اور اللہ کے رسول کو بچایا۔ اس نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول کے ساتھی حضرت ابوبکر پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ ان کو ان کے گھر والے اللہ اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر میں ان کو ہوش آیا، سب سے پہلی بات جو ان کی زبان سے نکلی، انہوں نے کہا کہ محمد کیسے؟ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب ہوش میں آ رہے ہیں پہلی بات جو زبان سے نکل رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد کیسے ہیں۔ ان کو سمجھایا گیا نہیں، محمد ٹھیک ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ گھر پر ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ایک لقمہ بھی میرے منہ میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک میں اپنی آنکھوں سے محمد کو دیکھ نہ لوں۔ آخر مجبور ہو کر گھر والے دو لوگوں کے سہارے زمین پر چل نہیں سکتے تھے، سرکاتے سرکاتے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب آپ کے چہرے کو دیکھ لیا تو ان کو سکون مل گیا۔ یہ حالت ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب جاتے تھے راستے میں حضرت ابوبکر کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے، یعنی اللہ کے رسول کے کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں کبھی اس طرف جا رہے ہیں، بے چینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ سامنے سے دشمن آ رہے ہیں میں سامنے جا رہا ہوں تاکہ دشمن حملہ کرے تو مجھ پر پہلے حملہ ہو جائے، مجھے خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے دشمن آ رہے ہیں میں پیچھے جاتا ہوں تاکہ دشمن حملہ کرے پہلے میں شہید ہو جاؤں۔ یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غار میں اترنے لگے سفر میں تو اللہ کے رسول کو اوپر کھڑا کیا، غار کو صاف کیا تاکہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو۔ سارے غار کو صاف کرنے کے بعد ایک سوراخ بچا ہوا تھا، اپنا پیر ایسے رکھا اور اللہ کے رسول کو اپنی گود میں رکھا، اللہ کے رسول آرام سے سو گئے۔ تو غار میں ایک بچھو تھا، بچھو ڈنگ مارنے لگا آپ کو اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ آنسو کے قطرے گر گئے۔ اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی تو پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک سوراخ سے بچھو ڈنگ مار رہا تھا تو اس سے تکلیف ہو رہی۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کہا آپ کو نیند لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ میری جان چلی جائے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبت، مرد تو مرد، عورتوں کی محبت بھی۔ انصار کی ایک عورت جب غزوہ بدر میں بہت سارے شہداء شہید ہو گئے، اس عورت کو کسی نے پہلے بتایا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ اس نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر دوسرے نے آ کر کہا تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر کسی نے آ کر کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، کہا نہیں میں دیکھوں گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی، پکار کر کہا کل
مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ یہ عورت تک کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب شہید ہو رہا ہے، گوارا ہے، اللہ کے رسول کی ذات کو تکلیف پہنچے یہ گوارا نہیں ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ کی جو قربانیاں تھی ہم سوچ نہیں سکتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کھڑے تھے، ایسے سینہ کیے ہوئے کہ سامنے سے کوئی حملہ نہ ہو، تیر آئے تو میرے سینے پر لگے، اللہ کے رسول کے سینے پر نہ لگے۔ پیچھے حضرت ابو دجانہ تھے، وہ پیٹھ سے ایسے اللہ کے رسول کو کیے ہوئے تھے تاکہ تیر پہلے آئے اللہ کے رسول کو نہ لگے، میری پیٹھ پر لگے، یہ میری جان چلی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہاں تک کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی محبت دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میرے آس پاس 2 بچے تھے۔ آدمی فوج میں یہ چاہتا ہے جنگ میں کہ میرے آس پاس نوجوان ہو تاکہ دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ میرے آس پاس دونوں بچے تھے۔ جب تھوڑی دیر ہوئی تھی، ایک نے میرے کان میں کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ اس نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا تھا، اگر میں دیکھوں گا تو اسے جان سے مار دوں گا۔ ابھی وہ خاموش ہوا، دوسرے نے پوچھ لیا، یہی بات پوچھی۔ اب وہ دونوں کھڑے ہی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل آ رہا ہے، ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا آدمی آ رہا ہے، فوراً دونوں ٹوٹ پڑے اور ان کو مار دیا۔ اللہ کے رسول کی محبت، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن ایسے شخص کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آخری واقعہ دیکھیں، حد ہے۔ حضرت سعد ابن الربیع ایک صحابی تھے، غزوہ احد میں اللہ کے رسول نے جب جنگ ختم ہو گئی تو پوچھا کہ سعد ابن الربیع کہاں ہیں، اور نظر نہیں آئے تو صحابہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو وہ زندوں میں ہے یا مردوں میں ہے، تلاش کرو۔ تو ان کے ساتھی تلاش کرنے کے لیے گئے تو بالکل آخری سانسیں ان کی حرکت کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانا اور کہہ دینا کہ میں مردوں میں ہوں، اور ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو جتنا بہترین بدلہ دے سکتا ہے آپ کو اللہ اتنا بدلہ دے دے، اور میری قوم انصار سے کہنا کہ تمہاری زندگی میں ایک رمق بھی باقی ہے اور اللہ کے رسول تک کوئی دشمن پہنچتا ہے تو پھر اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا، یعنی تم زندہ رہو، تمہاری سانس باقی رہے اور اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف دے تو پھر اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ جاتے جاتے آخری بات جو ان کو بتائی کہ جان دینا اللہ کے رسول کے لیے، پر اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف دے اس کو گوارا نہیں کرنا، یہ محبت تھی۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں جن کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، محبت جوش مارنے لگتی ہے۔ یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے، اس محبت سے اپنے دل کو منور کرنا چاہیے۔ آج جو آپس میں دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے سے ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے، بزدلی ہے، اور غیروں کے سامنے پسپائی اور جھکنے کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی یہ کمزوری جو ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں کمی ہے، سچی محبت میں کمی ہے۔ دل میں اللہ کے نبی کی محبت آئے گی، پھر کسی کی محبت نہیں، اس کے اندر جگہ نہیں پا سکتی۔ دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، پھر انسان چھوٹی چھوٹے معاملات میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھ سکتا۔ دل میں اللہ کے رسول کی سچی محبت ہوگی، اپنی جان کو قربان کرنا، اپنی مال کو قربان کرنا آسان ہوگا، لیکن دل میں دین کے لیے رتی برابر نقصان ہو جائے اس کو قبول کرنا اس کے لیے گوارا نہ ہوگا۔ آج اس محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس محبت کی کمی کو اس طرح سے واقعات سے ہم دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچی پکی محبت اللہ کے رسول کی ہمارے دل میں جاگزی فرمائے، اور محبت کے جو اچھے اور سچے اثرات ہیں وہ ہم سے ظاہر فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہم سبوں سے دین کی خدمت لے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔